اگر بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ شوہر سے بیٹے کے جراثیم لے کر اس کی بیوی کے رحم، اگر کسی دوسرے کے جراثیم لے کر رکھیں گے وہ تو زنا ہے، اپنے خامن کے رکھو تو وہ جائز، اس میں تو ہے ہی لڑکیاں، لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے نا، یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ جاہل لوگ ہیں، اور لڑکی ہر ویلے پیدا کرتی ہے، اگلی دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں نکال دیں گے۔ اس کا قصور کیا؟ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی نکلے گی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ عورت عمرے کے لیے داماد بھانجے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ قبروں پر جو پتے رکھتے ہیں یا کھجور بالکل ناجائز ہے۔ طلاق کے بارے میں شک ہو، الفاظ کیے، خاوند بیوی سے کہا اگر تم نے فلاں کام تمہیں طلاق دے دوں گا، تو وہ دے دوں گا سے نہیں ہوتی۔ بیوی نے غصے میں آ کر اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی نامرد شوہر ہوگا؟ شوہر مرد ہو تو بیوی کو جرأت ہے کہ ہاتھ اٹھائے، وہیں اس کو ٹھیک نہ کر دے، ہمیشہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بھول جائے۔ سجدے میں پاؤں نہیں اٹھنے چاہیے، اگر غلطی ہو تو فوراً رکھ دیں۔ میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، کچھ مقتدی میری مدد کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کو واپس کر، جب وہ ہدیہ دے رہے ہیں آپ کو، واپس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے جی کہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں؟ چلو زمین پہ تو بنتے ہیں، آسمان پہ تم نہ مانو، زمین پر تو مانو۔ اللہ کے بندی بات کو سمجھا کریں، ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ نے لکھ دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بھی جوڑے تو آسمانوں سے بنتے ہیں، فیصلہ تو اللہ کر چکے ہیں۔ اب بی بی عائشہ کا حضور نے تو پیغام نہیں بھیجا تھا نا، جبریل لے کے آ گئے، تو یہ حکم آسمانوں سے آیا نا۔ باقی ہیں احکام، احکام الگ چیز ہے، اللہ کی تقدیر اور قدرت کے فیصلے الگ ہیں۔ اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں، بالکل ہمارا ایمان ہے۔ اب زمین میں ہم کھیتی بنائیں، مسجد بنائیں، گھر بنائیں، یا نعوذ باللہ کو فلم بنا دیں، تو اس لیے ہمیشہ حکم یہی ہے کہ بھئی جب بھی رشتہ کیا جائے والدین کی بھی رضا ہو اور لڑکی بھی رضا، اس سے بھی پوچھا جائے تاکہ دونوں کی رضا مندی سے رشتہ طے ہو۔ ایجاب قبول بھی تب ہوگا جب وہ قبول نہیں کرے گی تو نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ خطبہ بھی ہو، گواہ بھی ہوں، لڑکی کا ولی بھی ہو اور شوہر بھی ہو، خطبے کے بعد ان سے ایجاب و قبول بھی کرایا جائے۔ یہ تو قانون ہے، اس میں تقدیر کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں۔ پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا الٹا پلٹا آ گیا ہے۔ لڑکا نکاح سے انکار کر دے تو ہمارا ایمان یہی لکھا ہوگا اللہ کی تقدیر میں کہ انکار کر دے۔ ہم تو اللہ کی تقدیر کے قائل ہیں ہر حال میں، اس کے بغیر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری 2 بیویاں ہیں اور میں دونوں سے شدید تنگ ہوں، ایک سے بیٹا ہے، دوسری سے بیٹی ہے، دونوں کو 1 سال کا خرچہ دے کر ایک ساتھ ہی طلاق دے دوں؟ ٹھیک ہے، دے دو، ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے شوق سے 2 شادیاں کر لیتے ہیں، جب وہ مار پڑتی ہے اب طلاق کا فکر ہو گیا۔ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم پاک دامن ہیں یا نہیں؟ سب کو معلوم ہے الحمدللہ، یہ کون سی بات ہے کہ آپ کو معلوم؟ اگر آپ نے گناہ نہیں کیا ہے تو آپ پاک دامن ہیں، منہ کالا کرتے رہے ہیں تو پھر آپ پاک دامن نہیں ہیں۔ شادی کو 5 سال ہو گئے مگر کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، شادی کو 5 سال ہو گئے شادی نہیں ہو رہی، کیا مطلب ہے؟ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے طلاق دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ طلاق دے دو 1 دفعہ جب وہ حیض میں نہ ہو، حیض سے پاک ہو۔ میری بہو خاوند سے لڑ کر 3 مہینے سے میکے میں ہے، اب وہ آنا چاہ رہی ہے تو اب میرا بیٹا نہیں چاہ رہا، اللہ ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد دے۔ آپ ان کے لیے 2 رکعت بھی پڑھیں اور یا لطیف و یا ودود 1 تسبیح پڑھ کے دعا کریں۔ طواف کے 5 چکر میں نے لگا لیے تھے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کریں، بس 2 چکر پورے کر لیں۔
باتھ روم میں ننگے نہا سکتے ہیں، باتھ روم ننگے کیسے؟ دروازہ بند نہیں ہوگا، کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے تو پھر نہیں نہا سکتے، اگر بند ہے تو پھر ننگے کہاں ہیں؟ میری بیٹی 8 سال کی ہے، پڑھتی نہیں ہے، اس کے لیے آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک شخص نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ میری طرف سے آزاد طلاق ہو گئی، طلاق بولے نہ بولے۔ میرے بہنوئی ہیں جو میری بہن کو مارتے بھی ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان سے کہیں اپنے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرے، اور اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو، یہ 70 دفعہ پڑھ کے پانی پہ کھانے پہ جب بھی کوئی چیز دے دم کر کے دے۔ بیری کے درخت کو کاٹ سکتے ہیں، کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ باقی درخت کاٹ سکتے ہیں تو بیری کے درخت کے ساتھ کوئی خاص خصوصیت ہے؟ کوئی ایسا حکم نہیں۔ اصل میں ان نے وہ قرآن میں ہے نا کہ عند سدرۃ المنتہا، حضور گئے جب تو وہ بھی بیری کا درخت تھا 7ویں آسمان پہ، تو وہ تو آپ نہیں کاٹ سکتے، زمین والے کاٹ سکتے ہیں۔ میں فجر کی نماز کے بعد ورزش کرتا ہوں، ورزش کے دوران میں موبائل کے ذریعے قرآن بھی سنتا ہوں، دوسرے اذکار بھی، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اچھی بات ہے کہ تم بجائے گانے سننے کے قرآن سنتے رہتے ہو، ورنہ یورپ میں تو یہ ہوتا ہے نا، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، جب انہیں جاگنگ کرنی ہو نا جی تو وہ ٹیلی فون پہ مائیکل جیکسن کے گانے لگاتے ہیں، کہتے ہیں پھر ہم تیز دوڑتی ہیں۔ میں نماز میں جب نیت کرتا ہوں تو انی وجہت وجہ بھی پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں، پڑھ لیا کریں۔ کسی کو صدقہ دیتے وقت اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں؟ پہلے خود بنو، جب تم خود بنو گے ہر نماز کو، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ بھی بن جائیں گے۔ میں اپنی تنخواہ میں سے آدھا حصہ باپ کو دیتا ہوں، آدھا خود پر اور بیوی خرچ کرتا ہوں۔ مجھے والد کہتے ہیں کہ آپ کم پیسے دیتے ہیں، گھر سے نکل جانے کا بھی کہتے ہیں، تو اللہ تو جانتا ہے نا میرا بھائی، اگر وہ بالکل راضی نہ ہوں چھوڑ دیں گھر، ان کو جو دیتے ہیں اسی کا کرایہ پہ گھر لے لیں، وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے والد اور والدہ شوگر کے مریض ہیں، اللہ ہر مسلمان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ آج کل پوری دنیا میں، خاص طور پر چین میں، ایک کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، بڑا متعدی مرض ہے، وہ پھیلتا جا رہا ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اب لوگوں کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے اپنے لڑکے پاکستان کے جو وہاں پڑھے وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ یہاں کے ملک والوں نے بھی ہدایت کی ہے کہ احتیاط اپنی رکھیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آخر سورت تک۔ یہ آیت اگر آپ صبح کو 3 دفعہ پڑھ لیں اور رات کو 3 دفعہ پڑھ لیں تو کبھی کوئی موذی مرض آپ کے پاس نہیں آئے گی، تمام موذی مرضوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور اسی طرح ایک درود شریف ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے، اگر وہ پڑھ لیا جائے تو برز، جذام اور ہر بڑی بیماریاں اور وبائیں جو ہیں ان سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح، وصلی علی قلب سیدنا محمد فی القلوب، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ یہ درود شریف 4 دفعہ پڑھ کے گھر والے خود بھی، مرد عورتیں سب پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی وبائی اور کوئی ایسی موذی بیماری ان کو نہیں لگے گی۔ مقدس مقامات کی جو زیارات کی جاتی ہیں یہ کوئی حکم نہیں ہے، لیکن تاریخی چیز پر ان چیزوں کا دیکھنا منع بھی نہیں ہے۔
اگر نیت ہم نے کر لی، نماز میں کھڑے ہو گئے، اگلی سب میں جگہ، اب تو جا سکتے ہیں آپ آگے۔